السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ قابل احترام حضرات و خواتین، مسجد ہدیٰ میں ہم سب تشریف فرما ہیں۔ ہفتے کے دن نماز عشاء کے بعد سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو معلوم کرنے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہماری زندگی، اعمال اور علم میں برکت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نیک کام میں آگے بڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس پروگرام کو قائم کرنے کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اپنے حبیب کے بارے میں جانیں، اور آپ نے جو پاک باز مثالی جو زندگی آپ نے بسر کی، تو ہم بھی اپنی زندگی کو آپ کی سیرت کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس عظیم مقصد میں اللہ مجھے اور آپ تمام کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ گفتگو شروع کرنے سے قبل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ یہاں ہماری حاضری ہوتی ہے، اور کچھ سوالات پچھلے درس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور صحیح جواب دینے والوں کو انعام سے نوازا جاتا ہے۔ تو گزشتہ درس میں جو ہم نے سوال کیا تو الحمدللہ کئی بچوں نے اور بعض خواتین نے صحیح جواب دیا۔ انشاءاللہ درس کے آخر میں انعامات کی تقسیم کی کارروائی عمل میں آئے گی انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے جو نام ہیں وہ ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اور الحمدللہ خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سو نے جواب دیا، الحمدللہ۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ یہ کہ گزشتہ کلاس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ولید بن مغیرہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے چند آیات کریمہ ایک صورت میں نازل کی، ایک خاص واقعے کے پس منظر میں جو اس نے قرآن مجید کے حوالے سے غور و خوض کیا۔ جب مشرکین مکہ کی میٹنگ ہوئی، حج کا موسم قریب آ رہا ہے کہ ہر کوئی رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق الگ الگ باتیں کر رہا ہے، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم ایک بات پہ جمع ہو جائیں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی جھوٹا کہتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے، کوئی مجنون کہتا ہے کہ کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں۔ تو اس میں ولید بن مغیرہ کا کیا کردار تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اللہ نے اس واقعے کے پس منظر میں چند آیات کریمہ نازل کی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اخروی زندگی میں ولید بن مغیرہ کو جہنم میں جو 2 سزائیں دی جائیں گی وہ 2 سزائیں کیا ہوں گی جو اللہ نے ان آیات میں ذکر کیا۔ پہلی بات، اس صورت کا نام کیا ہے جس میں ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس واقعے کے پس منظر میں آیات کریمہ مذکور ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے وہ دو کون سی سزائیں ہیں جو جہنم میں ولید بن مغیرہ کو دی جائیں گی، جن 2 سزاؤں کا تذکرہ اللہ نے ان آیات کریمہ میں کیا۔ سوال واضح ہے؟ جی، آخر میں جو جواب دیجئے، اور خواتین سے گزارش ہے وہاں پر جو چھٹی رکھی ہوئی ہے اس میں جو ہے اپنا نام، جواب لکھنے کے بعد اپنا نام جو ہے اس میں درج کر کے آخر میں جو ہے یہاں پیش کر دیجئے۔ بارک اللہ فیکن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا
اور آئے دن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو ادھر دشمنان اسلام نے یہ پوری سازش اور اپنی پوری توانائی صرف کر دی کہ کسی بھی طرح رسول اللہ کے اس دعوت سے لوگوں کو روکا جائے. انہوں نے بہت ساری سازشیں کی. انہوں نے اس دعوت کو اور اللہ کے نبی کو لوگوں سے دور رکھنے کے لیے، صحابہ کو پریشان کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے انہوں نے چند سازشیں کی. ان میں چند سازشوں کا ہم نے ذکر کیا. جیسے سب سے پہلی جو سازش انہوں نے کی، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی کو اس مشن سے روکنے کے لیے ابو طالب سے شکایت کی. اور دوسری جو سازش کی، ابو طالب کو دھمکی دینے لگے. دو سازشیں اور تفصیلات ہم آپ کی خدمت میں رکھ دیے. اور تیسری سازش، جھوٹے الزامات اللہ کے نبی پر لگائے. یہ جھوٹے الزامات کیوں اللہ کے نبی پہ لگائے گئے؟ تاکہ لوگ جب اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں کہ آپ شاعر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، نعوذ باللہ آپ کاہن ہیں، لوگ آپ سے قریب نہ ہو پائیں. اور مختلف جھوٹے الزامات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، اور ان جھوٹے الزامات کی تردید بھی اللہ نے جو ہے ان آیات کریمہ میں فرمائی. اس کی بھی تفصیل ہم نے آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے. اور چوتھا جو ان کا حربہ تھا، لوگوں کو اللہ کے نبی سے روکنے کے لیے مذاق اڑایا. اللہ کے نبی کا، قرآن مجید کا، مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے. تاکہ یاد رکھیے گا دوستو، ایک انسان مخلص ہے، خیر خواہ ہے، آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہے، ہمیشہ آپ کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے. جب اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں نا، اس درد کو ہم بیان نہیں کر سکتے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے گا، ایک باپ جو اپنے بچے کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے بچے کے فیوچر کو لے کر فکر مند رہتا ہے، اگر اس باپ کا بیٹا اگر نافرمان نکلے، سب سے زیادہ دکھ اگر اس بچے سے پہنچے جس بچے پر باپ نے اپنی پوری توانائی صرف کر دی، صبح و شام اس نے اس بچے کے بارے میں سوچا، اور وہی بچہ دغا دے رہا ہے، وہی بچہ اپنے باپ کے آنکھوں سے آنسو لانے کا سبب بن رہا ہے، کیا بیتے گی اس باپ پر؟ اس باپ کی حالت کیا ہوگی؟ ہم الفاظ سے جو ہے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے ہیں، بیان نہیں کر سکتے ہیں. یہی حال اللہ کے نبی کا تھا. واللہ دوستو، اس کائنات کے انسانوں میں کوئی سب سے زیادہ کوئی خیر خواہ گزرے ہیں، تاریخ گواہ ہے، آج تک انسانیت نے ایسے خیر خواہ انسان کو نہیں دیکھا، ایسے خیر خواہ اور مفکر انسان کو کسی نے نہیں دیکھا. وہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی، خصوصاً نبی بنائے جانے کے بعد، آپ نے اپنی امت کے بارے میں فکر کی. جس امت کی فکر آپ کو کھائی جا رہی تھی، جس امت کی فکر کو لے کر آپ صبح و شام اپنی زندگی کے سفر کو آگے بڑھا رہے تھے، وہی امت آپ کو شاعر کہہ رہی ہے، مجنون کہہ رہی ہے، پاگل کہہ رہی ہے، برسر عام مذاق اڑا رہی ہے. کتنا دکھ نہیں ہوگا اللہ کے نبی کو؟ اسی لیے مکی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں سب سے زیادہ اگر نبی کو کسی اخلاق کا اگر جو ہے پیغام دیا، وہ یہ صبر ہے دوستو. فاصبر لحکم ربک واصبر علی ما یقولون فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صبر کی تلقین فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس نبی کو کتنا دکھ پہنچتا ہے جب یہ اس امت کے بارے میں اس قدر خیر خواہ ہیں. اس خیر خواہی کا مقابلہ وہ بد دعا سے کرتے تھے، خیر خواہی کا مقابلہ تنگ کرنے سے کیا کرتے تھے، خیر خواہی کا مقابلہ مذاق اڑانے سے کیا کرتے تھے. جیسا کہ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور بعض روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 2-3 دنوں تک وحی کا آنا بند ہو گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ ام جمیل مذاق اڑانے لگی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر. کیا بات ہے محمد، 2-3 دن سے تمہارا شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، کیا تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اللہ نے سورہ زحا کی آیت کریمہ نازل کی.
والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے کہا اس آیت میں ما ودعك ربك وما قلى، اے نبی آپ کے پروردگار نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا. ما ودعك ربك وما قلى. اور یہ ابو جہل جس نے اللہ کے نبی کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا، دیکھیے کیسی جرأت تھی ان کے اندر، کیسی بغاوت تھی ان مشرکین مکہ کفار کے سرغنوں کے اندر. ابو جہل نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. کہا اس نے، ایک طرف مذاق دوسری طرف بغاوت، اے اللہ اگر یہ قرآن مجید برحق ہے، اگر یہ قرآن مجید تیری جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، آسمان سے ہم پر پتھر برسا یا ہمیں دردناک عذاب دے دے. کیسی بغاوت ہے دوستو یہ، اللہ سے اوپن چیلنج. کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن مجید برحق ہے، آسمان سے پتھر کی بارش، پتھر برسا کے ہمیں ختم کر دے یا دردناک عذاب لے آ. اگر آسمان سے پتھر کی بارش نہیں برس رہی ہے، اگر دردناک عذاب نہیں آ رہا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کتاب برحق نہیں. اس کا یہ چیلنج تھا. اللہ نے جانتے ہیں کیا ریپلائی کیا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا جو ابھی ابتدا میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا جس قوم میں اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، جس قوم کے مابین اللہ کے نبی ہیں، جس قوم کے مابین رحمت للعالمین ہیں. اللہ اس قوم کو نیست و نابود نہیں کرے گا، عذاب سے دوچار نہیں کرے گا. اور دوسری بات، اسے غور کرنا چاہیے دوستو، یہ بہت غور کرنے کا مقام ہے جو بھی میں ذکر کرنے جا رہا ہوں. آج ہم پر کوئی آفت ٹوٹ پڑ رہی ہے. اگر آج ہماری سوسائٹی میں بے حیائی اور فحاشی کا دورہ ہے، سمجھ لیجئے نا اللہ کی طرف سے یہ آفت ہے. یہ آفت کیوں؟ اللہ نے اس کا سبب ذکر کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اس قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے جو قوم کے استغفار کی پابندی کرتی ہے، جو قوم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہے نا، ایسی قوم کو اللہ ہلاک نہیں کرتے. کہاں دوستو ہم گناہوں سے معافی مانگتے؟ آئے دن ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے نا، کہاں احساس ہوتا ہمیں؟ آج بہت سو کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. سمجھ لیجیے ایک برائی چھوڑ کر دوسری برائی میں کیا مبتلا تو تیسری میں کیا مبتلا کہ چوتھی. آئے دن برائیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، استغفار میں کوئی بڑھوتری نہیں آ رہی ہے. اسی کا یہ نتیجہ ہے آج ظالم حکمران ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کی عزت اور شان و شوکت کو مٹانے کی، بلکہ ہماری عزت تو بہت حد تک جو ہے مٹا دی گئی ہے. اب جو تھوڑی بہت باقی ہے اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری یہ میرے اور آپ کی ہے. بحیثیت مسلمان یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ اس قوم کو عذاب سے دوچار نہیں کریں گے جو قوم کے استغفار کی پابندی کرتی ہے. دو باتیں بتائی اللہ نے، ایک اللہ کے نبی وہاں موجود ہیں اور دوسری بات ہے کہ استغفار کرنے والے. ویسے ہمارے نبی کی دعا ہے جسے اللہ نے قبول کیا کہ اے اللہ پچھلی قوموں کی طرح میری قوم کو، میری امت کو عمومی عذاب کے ذریعے ہلاک نہ کر. طوفان نوح کے ذریعے قوم نوح ہلاک کر دی گئی، چیخ و پکار کے ذریعے قوم ہلاک کر دی گئی، زمین میں ایک قوم کو الٹ کر جو ہے اللہ نے ہلاک کر دیا پتھروں کی بارش برسا کر. ایسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے نبی کی دعا کا نتیجہ ہے کہیں نہ کہیں مخصوص طبقے میں اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے آفت آئے گی. مسلمانوں کو سنبھلنا چاہیے، اپنی زندگی میں بہتری لانی چاہیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. مذاق اڑانا، اور اس حد تک مذاق، سورہ مطففین پڑھیے آپ. مطففین جانتے ہیں نا کون سے پارے میں ہے؟ جی اما پارہ میں ہے. ماشاءاللہ. کسے یاد ہے سورہ مطففین؟ یاد ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ. اور کسے یاد ہے؟ کسے یاد ہے بیٹا اور سورہ مطففین؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. ماشاءاللہ بڑی اچھی صورت ہے، عظیم صورت ہے الحمدللہ. آخری پارے میں ہے. پاؤ پارے کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہے نا وہی ہے سورہ مطففین بولتے ہیں اسے. اس سورت کے آخر کے مضمون کو پڑھ کے دیکھیے جا کر.
ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. یہ گنہگار بندے، یہ مشرک اور کفار بندے مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جب ان پر سے یہ گزرتے آنکھوں سے اشارہ کرتے تھے. آنکھوں سے اشارہ کرنے کا مطلب جانتے؟ مذاق اڑانے کے لیے. دیکھو جی جا رہے ہیں، یہ معاشرے کا کمزور طبقہ ہے، محمد پہ ایمان لا رہے ہیں. پتہ نہیں کیا کچھ الفاظ کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. مذاق اڑانا، آنکھوں کے ذریعے اشارہ کر کے ان مشرکین مکہ کا شیوا تھا. بہت دکھ دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے کہا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اے نبی، صرف آپ کے ساتھ مذاق نہیں اڑایا جا رہا ہے، آپ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کیا گیا. ہر دور میں یاد رکھیے گا دوستو، خیر خواہوں کی یاد رکھیے، خیر خواہوں کا استقبال نہیں ہوتا ہے. مخالفت کرنے والے، خلاف آواز بلند کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. بس آپ خیر خواہ ہیں، صبر کرنا ہے، جڑ کے رہنا ہے اور سامنے والے کے حق میں دعا کرتے رہنا ہے. یہی ہمارے حبیب کی جو ہے سیرت رہی دوستو، آپ کی یہی شان رہی ہے کہ نہیں. مذاق اڑایا گیا آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑایا. اور یہ تو منافقین کی بھی صفت ہے، اس اللہ نے سورہ توبہ میں بیان کیا. اور اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کے پس منظر میں ان آیات کریمہ کو نازل کیا. اور جب اللہ کے نبی نے ان منافقین سے پوچھا کیا تم نے ایسی جو ہے دھمکی والی بات کہی ہے، تو منافقین نے کہا کہ ہم تو بس یوں ہی مذاق اڑا رہے تھے. بس ہم نے نہ تمہارا اور نہ تمہارے ساتھیوں کو ہم نے دھمکی دینے کی بات کہی، بس یوں ہی مذاق اڑا رہے تھے، مذاق کر رہے تھے بس. اللہ نے کہا قل اب اللہ وآیاتی ورسولی کنتم تستہزئون. اے نبی آپ پوچھیے ان سے، اللہ کا مذاق اڑا رہے ہو، رسول کا مذاق اڑا رہے ہو، آیات کریمہ کا مذاق اڑا رہے ہو؟ دوستو معاف کرنا، یہ مذاق اڑانے کی طبیعت کبھی کبھار ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے. کسی کی دینداری کو لے کر ہم مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے لباس شرعی کو لے کر، شرعی لباس جو ماشاء اللہ ٹخنے سے اوپر پہنا ہے، شرعی لباس پہنا ہے، اسے دیکھ کر مذاق اڑانے والے، کھانے میں سنت کو اپنایا اسے دیکھ کر مذاق اڑانے والے، چہرے پر سنت نظر آ رہی ہے اسے دیکھ کر مذاق اڑانے والے ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں ہے دوستو. اللہ کی خاطر مذاق اڑا کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف مت دیا کرو. یہ اللہ کے نیک بندوں کی آہ تمہارے فیوچر کو، تمہاری آخرت کو تباہ و برباد کر دے گی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. یہ بہتان ہے یہ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں. تکلیف مت دو دوستو، مذاق مت اڑایا کرو. اگر وہ دیندار ہے، نمازی ہے، سچا ہے اور پابند شریعت ہے، ایسے آدمی کا اللہ کی خاطر مذاق مت اڑائیے. آپ اس کی ہمت افزائی ہونی چاہیے. آج اسی نا مسئلہ، آج ایک انسان اگر برائی کو پروموٹ کرتا ہے تو سب لوگ جا کے اس کی تائید کرتے اور ایسا لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس بندے نے جس کی وجہ سے آج زنا پھیل رہا ہے، فحاشی عام ہو رہی ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے اور لوگ اس کی مانند اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، اپنا لباس بدل رہے ہیں اور اپنا پوشاک جو ہے اس کی مانند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہدایت دے دوستو. اللہ کی خاطر ایسی حیت اور ایسی سوچ ہماری نہیں ہونی چاہیے. ان لوگوں سے متاثر ہونے کی کوشش کیجئے جن میں دین کی جھلکیاں نظر آئیں، جن میں دینداری نظر آئے. ایسے لوگوں کا جو ہے آپ کو قریب کرنے کی کوشش کریں. بہرحال یہ چوتھا حربہ ہے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کا مذاق اڑانے لگے. مذاق اڑانے کے پیچھے مقصد کیا کہ اللہ کے نبی کو اور آپ کے ساتھیوں کو اس کام سے روک دیں، اس مشن سے روک دیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. پانچواں حربہ. پہلا حربہ کیا؟ پہلی سازش ابو طالب سے شکایت. دوسری احسن ابو طالب کو دھمکی دینا. تیسری جھوٹے الزامات لگانا. چوتھی سازش وہی روکنے کے لیے کیا کیے؟ ابھی بولا میں، مذاق اڑانا. احسن بارک اللہ فیک، مذاق اڑانا. اور پانچواں حربہ اللہ کے نبی کو اور مسلمانوں کو تشویش میں ڈالنا، پریشانی میں مبتلا کرنا. اس کی ایک مثال اللہ نے قرآن مجید میں، اللہ نے اس کی ایک مثال کو بیان کیا.
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یہ کافروں کی عادت کیا تھی؟ جب اللہ کے نبی یا مسلمان قرآن پڑھتے تو لوگوں سے کہتے کہ قرآن مت سنو، ہنگامہ بپا کر دو، ہنگامہ مچا دو، تاکہ کسی کے کان میں قرآن کی آیات کریمہ نہ ٹکرائیں. ہے کہ نہیں دوستو؟ یہ بغاوت کی حد ہے کہ اللہ کے نبی اور آپ کے اصحاب جب قرآن کی تلاوت کرتے انہیں معلوم تھا یہ ان آیات کریمہ میں اللہ نے ایک عجیب و غریب تاثیر اللہ نے رکھی ہے. یہ دل کی دنیا بدلنے والی آیتیں ہیں. یہ ایسی آیات کریمہ ہیں جو انسان کی سوچ، ذہن و دماغ سب سے بڑھ کر انسان کی روح کو تسلی کا سامان فراہم کرتی ہیں اور مجبور کرتی ہیں یہ آیات کریمہ اسلام قبول کرنے پر. اس لیے کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن، مت سنو اس قرآن کو. اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ہنگامہ بپا کر دو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. یہ معاملہ کیا کرتی. اسی لیے آپ وہ واقعہ جو میں نے ذکر کیا نا، طفیل بن عمرو الدوسی جب آئے تھے مکہ، انہوں نے کیا کہا؟ دوس کے سردار ہو تم، لہٰذا یہاں محمد نامی ایک شخص ہے جو لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے. وہ ایک ایسی کتاب کی تلاوت کرتا ہے جو کتاب کو سن کر لوگ اپنے اپنوں سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں. اس تلاوت کو نہ سننا، اس کے کلام کو اور کتاب کو نہ سننا. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے اپنی سیرت کی کتابوں میں کہ طفیل بن عمرو الدوسی جب گزرتے مکے کی گلیوں میں اپنے کانوں میں روئی یا انگلیاں ٹھوس لیتے تاکہ کسی بھی طرح جو ہے آواز آپ کے کانوں تک نہ پہنچے. پھر سوچا ہدایت کا وقت آ گیا، آخر میں بھی تو قوم کا سردار ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، ایک مرتبہ سن کے تو دیکھتا ہوں، اگر اس میں اچھی بات رہی تو اپنا لوں گا، اگر بری بات رہی تو اس سے باز آ جاؤں گا. تو سنا کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قریب ہو کے سنا، دل کی دنیا بدل گئی اور الحمدللہ مشرف بہ اسلام ہوئے. صرف آپ اسلام نہیں ہوئے، دوس کا قبیلہ اگر مشرف بہ اسلام ہوا اللہ کے فضل کے بعد. یہ طفیل بن عمرو الدوسی کی مرہون منت ہے جب انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کہا ان دوسا قد عصت یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول بے شک قبیلہ دوس نے انکار کیا، فدعوا اللہ لہم، آپ اللہ سے ان کے حق میں دعا کیجئے. آپ نے کہا اللہم اہدی دوسا وأتی بہم جمیعا، اے اللہ تو قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں مسلمان بنا کے میرے پاس تو بھیج دے. جب جا کے دوبارہ کوشش کرتے ہیں، آپ کی کوشش سے پورا دوس الحمدللہ، دوس کا ایک بہت بڑا یعنی دوس کی ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی اسلام قبول کرتی ہے. تو دیکھیے گا سبحان اللہ کہ آیات کریمہ کو سنا، لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، صرف آپ کی زندگی میں بدلاؤ نہیں، بہت سو کی زندگی میں بدلاؤ آیا دوستو. اور ایک بات جسے کہہ کر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو ختم کر دیں گے. 5 حربے ذکر کیا نا، آخر میں جو بولا وہ کیا ہے؟ 5واں پریشانی میں ڈالنا، اس قدر پریشانی میں ڈالنا کہ آگے تنگ ہو کر یہ راستہ چھوڑ دیں. لیکن نہیں چھوڑا مسلمانوں نے. 6واں حربہ جانتے ہیں کیا تھا؟ معجزات کا مطالبہ کیا، انسانی طاقت سے بڑھ کر بعض صلاحیتوں کا مطالبہ کیا تاکہ اللہ کے نبی کی عاجزی نعوذ باللہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے. 15ویں پارے کو پڑھ کے دیکھیے آپ، سورہ اسراء، اللہ نے ان میں بیان کیا ہے، آخری جو ہے یعنی حصے میں اللہ نے اس معاملے کو ذکر کیا. ان مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اے نبی محمد ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے. ایمان لانا چاہتے ہیں نا، اس زمین سے چشمے جاری کر کے دکھاؤ. آپ حکم دیے تو چشمہ نکلنا یہاں سے. اور مکے کی زمین کیسی ہے؟ نرم سرزمین. کیا کیسی سرزمین مکے کی؟ سنگلاخ، جس میں کوئی چشمہ نہیں، سنگلاخ سرزمین جہاں کوئی پودا اگتا نہیں. کہا نا حاجر علیہ السلام نے جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے تھے، یہ بے آب و گیاہ سرزمین جہاں کوئی پودا اور درخت نظر دور دور تک بھی نظر نہیں آتا ہے. مکے کی جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں. تو کہا زمین سے چشمہ جاری کرو. اور ایک مطالبہ آگے کی آیت میں اللہ نے کہا، انہوں نے کہا مشرکین نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا زمین سے چشمہ جاری نہیں کر سکتے
تو آپ کے پاس کھجور کے باغات رہنا چاہیے، انگور کے باغات رہنا چاہیے۔ کنڈیشن دیکھو، ان کھجور اور انگور کے باغات کے درمیان میں بیچوں بیچ نہر جاری ہونا چاہیے، ندی جاری ہونا چاہیے، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ ایک اور آپشن دیتے ہیں آپ کو، آسمان کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے نیچے گرا دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ، آسمان پہ چڑھ کے دکھاؤ۔ اگر آپ آسمان پہ چڑھ بھی جائیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے ہم، جب تک کہ ایک کتاب لا کے ہمارے حوالے نہ کر دیں اور ہم اسے دیکھ کر جب تک نہ پڑھ لیں، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ یا نہیں تو آپ کے پاس سونے کا گھر ہونا چاہیے، او یکون لک بیت من زخرف، کہا انہوں نے یا سونے کا گھر ہونا چاہیے۔ کتنے مطالبے؟ زمین سے چشمہ جاری کرو، یا آپ کے پاس کھجور اور انگور کے باغات ہونا چاہیے، اس کے بیچوں بیچ ایک ندی نکلنی چاہیے۔ اور ایک کیا مطالبہ؟ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دو۔ یا ایک اور مطالبہ، آسمان پہ چڑھ کے چلے جاؤ۔ یا پانچواں مطالبہ، سونے کا گھر ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اللہ کی پناہ، انہوں نے یہاں تک مطالبہ کیا، اللہ نے ان آیات کریمہ میں ذکر کیا، اللہ کو بھی فرشتوں کو ہمارے پاس لے کر آؤ، ہم دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اللہ کو بھی فرشتوں کو بھی لے کر آؤ، ہم انہیں دیکھ کر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، اے نبی، اے نبی، آپ ایک انسان ہیں، بس آپ پر وہی نازل کی جاتی ہے، ان کے مطالبات اگر پورے کر دیے جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ صرف مذاق اڑانے، آپ کو عاجز کرنے کے لیے بس یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، ایسا نہیں۔ اگر واقعی وہ ایمان لانے کے لیے مطالبہ کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ضرور ان مطالبات کو پوری کرتا۔ اس کی واضح مثال کیا ہے؟ چاند کو ٹکڑے کیے نا اللہ کے نبی، 2 ٹکڑے، یہ مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مشرکین مکہ کے مطالبہ پر اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے، چاند آدھا آدھا ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا نشانی چاہیے؟ بلکہ سب جانتے تھے دوستو، سب جانتے تھے، لیکن بتوں کی محبت جو دل میں رچ بس گئی تھی، اسے نکالنا ان کو گوارا نہ تھا۔ بس سب سے بڑا پرابلم یہی تھا، ہے کہ نہیں؟ تو بہرحال یہاں تک آپ لوگ ذہن میں رکھیے، یہ تقریباً کتنے حربے ہوئے؟ 6 حربے ہوئے۔ بقیہ بھی کچھ ہیں انشاءاللہ، وہ ذکر کر کے ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی زندگی کا جو حقیقی پیغام ہے کہ ہم اپنی سیرت کو آپ کی سیرت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو آپ کے نقش قدم پر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ اس مقصد میں مجھے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، اور جب بھی آپ کا نام لیا جائے آپ پر درود بھیجنے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کی سنتوں کو عام کرنے۔ جہاں جہاں بدعات رائج ہیں ان بدعات کا خاتمہ کرتے ہوئے سنت کی بیج بونے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، سنت پر قائم رکھے، سنت پر دائم رکھے، اور اسی سنت پر اللہ میں مجھے اور آپ کو موت نصیب فرمائے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ۔ آخر میں ہم آپ تمام حضرات و خواتین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ آپ تمام کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ تمام کو آپ کے اعمال، آپ کے گھروں میں اور آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مثالی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے حلقات کی قدر کرتے ہوئے آنے والے دنوں میں بھی اس مبارک مجلس میں شریک ہونے کی اللہ توفیق بخشے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ گزشتہ مرتبہ جو ہم نے سوال کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کے نام، تو اس میں کئی ایک نے الحمدللہ صحیح جواب دیا ہے کہ نہیں؟ نام یاد ہیں بیٹا پھوپھیوں کے؟ صفیہ، یہ اسلام قبول کرتی ہیں رضی اللہ عنہا۔ اور کون ہیں پھوپھیاں؟ جی بولیے۔ صفیہ، عاتقہ، برہ، عروہ، امیمہ، ام حکیم، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ صرف امتحان کے لیے نہیں پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں باقی رکھنے کے لیے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ چاہے تو بھول سکتے تھے لوگ،
کیونکہ مولانا تو گشتوار پوچھ لینا ڈیلیٹ کر ڈالتی. جیسے ایگزام جیسے ہی انول ایگزام ہوتا اس کے بعد ایک فارمولہ پوچھیے سوچ کے جواب دیں گے. ایک ہفتے کے بعد، ایک مہینے کے بعد کیا حضرت کیا پوچھتے ہیں آپ، کہیں پڑھے جیسا ہے ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو اکثر بھول جاتے ہم. لیکن ماشاءاللہ یاد رکھیے گا دوستو، یاد رکھنا انشاءاللہ اسے. ابو لہب کی بیوی کا نام کیا؟ ام جمیل. ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہے الحمدللہ. ابو لہب کا نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ نظر بد سے بچائے آپ تمام کو. اللہ ان بچوں کے فیوچر کو اللہ روشن کرے. اللہ ان بچوں کے والدین کو خوش اور آباد رکھے. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ تمام کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو دین کے حق میں مفید اور مخلص بنائے. تو پہلے خواتین کی خدمت میں جو ہے ہم انعام بھیج دیتے ہیں. سو صحیح جواب دینے والے تھے نجیبہ اعظمی اور ام یسرا. ان دونوں نے الحمدللہ جو ہے صحیح جواب دیا ہے. بلیک، ہاں جزاک اللہ. تو کوئی ایک آئے ہیں بیٹے، کوئی آپ آئے بیٹا ادھر آؤ. تو ام یسرا اور نجیبہ اعظمی جو ہے یہ انعام حاصل کر لیں. جگ دے دو بیٹا اندر. جی بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہمارے جو الحمدللہ گشتبہ جو صحیح جوابات دیے. عاصم آؤ بیٹے. نہیں آئے کوئی انعام لے لیجیے. یہ نا جی عاصم انعام لے رہے ہیں. حماد ماشاءاللہ تبارک اللہ. بارک اللہ فیک. اصل یہ پینسل ہے، ہاں ماشاءاللہ پینسل ہے جو پین نما ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسی پینسل چاہتے ہیں تو صحیح جواب دیجیے انشاءاللہ آپ لوگ. ٹھیک، بارک اللہ فیک. حمید تشریف لائیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. احسنت. انس ماشاءاللہ لکھنا بیٹے، اچھا پڑھنا انشاءاللہ تمہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ. احسنت. جی ہاں کون جانتے ہیں جواب؟ ادھر آئیے. جی جواب دیجیے. آہستہ بولیے. جی آہستہ آہستہ بولو تاکہ اس کے بعد آگے جواب وہی ریپیٹ نہیں کرنا کون بھی. جی جی ہاں دیکھنا نہیں اس میں. اچھا ماشاء اللہ. احسن. نام کیا آپ کا؟ جاؤ بیٹا بیٹھو. آؤ بیٹا بولو. ماشاء اللہ. نام کیا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ. آؤ بیٹا بولو. اور ایک کا ذکر کیا. ایک اور بولیے. حماد نا آپ؟ ہاں بولیے حماد. ماشاء اللہ بیٹھے. ہاں حماد دیا بیٹا. حمزہ رضی اللہ عنہ. کیا ماشاء اللہ. عباس رضی اللہ عنہ. اور عبد المطلب. اچھا ماشاء اللہ. ایک کچھ سوال ہے جس کا جواب یہ دے رہے ہیں جو ابھی پوچھا نہیں گیا. ابھی آپ بتاؤ نا کو، اگلی بار آپ کا وہی سوال کرتا ہوں. بیٹھو آپ آئیے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. ایک سوال کا جواب یاد کر کے آئے ہیں. بہت محنت سے یاد کیے ہیں ماشاء اللہ. جواب بہت مشکل سوال ہے وہ، ابھی جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ وہ. جی چلیے. جی جی احسنت. نام عامر. جی آپ بیٹھو. جی بولیے. ابو جہل. ابو جہل نے ہاں. اور سورت؟ اچھا نام کیا تمہارا؟ ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. احسنت. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ان کے جو انعامات ہوں گے وہ اگلے ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے ہم اعلان کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو جواب بھی سن لیجئے.